تو بیعت بولے تو عہد و پیمان کو بولتے ہیں، اور بیعت کا ثبوت سیرت سے اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ اس کے علاوہ بیعت کا ثبوت احادیث سے، اس کے علاوہ بیعت کا ثبوت قرآن سے بھی ہے۔ اگر اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن مختصر صرف یہ بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو بیعت یعنی ہمارے اس میں مریدی بولتے ہیں، تو مریدی کئی کو ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، سب لوگ اور میں بھی ہوگا بھائی بولتے ہیں حضرت بہت اچھے ہے، سب ہو رہے مرید، میں بھی مرید ہوگا، بہت نیک ہے، اتنا معلوم رہتا، اس واسطے ان کا مرید ہوگا۔ کئی لوگ ہیں، کوئی بڑے بزرگ ہستی آتے تو ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے، وہ بھی بیعت کی قسم ہے، اس کو بولتے ہیں بیعت برکت۔ کوئی بڑی بزرگ ہستی، غوث پاک کی اولاد ہے، غریب نواز کے، انہوں آئے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر، کیوں؟ ہم ان کے مریدوں میں شامل ہو جانا، ان کے غلاموں میں شامل ہو جانا، قیامت کے دن اٹھے تو ان کے جو ہے شجرے کے تحت اٹھنا، یہ مقصد رہتا۔ تو بیعت کی کئی قسمیں، جہاد کے لیے بیعت کرتے تھے صحابہ سرکار سے، ثابت ہے قرآن حدیث سے۔ اسی طرح جنگ میں پیٹنے دکھائیں گے، اس بات پر بیعت کرتے تھے، مرد بھی کرتے تھے، اور بعض بیعت ایسی مرد بھی کرے عورتیں بھی کری، وہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ پر قائم رہیں گے، نیک کام کریں گے، برے کام نہیں کریں گے، اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اس پہ عمل کریں گے، اللہ اس کے رسول جس سے منع کر دیے اس کے قریب نہیں جائیں گے، اس بات پر بیعت کرے۔ اس کا ثبوت تو قرآن میں، عورتوں کا بھی اس بارے میں بیعت کرنا ثابت ہے۔ تو بیعت موضوع نہیں ہے میرا، ضمناً میں یہ بات اس واسطے بتا رہا ہوں کہ دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل، خون، غارت گری، بے ایمانی، بددیانتی، بے سکونی عام ہوتے جا رہی۔ نہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، مگر اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ نفس نہیں ہو رہا۔ تزکیہ نفس بولے تو اندر صفائی اور ستھرائی نہیں ہو رہی۔ کئی ایسے لوگ ہیں کلمہ گو ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بے ایمان رہتے، کلمہ پڑھنے کے بعد بے ایمان بولے تو بے ایمانیاں کرتے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دھڑی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور کئی قسم کے ایسے معاملات میں برائیاں، بد اخلاقیاں ان کے اندر ہے۔ کئی ایسے بے نمازی ہیں، کئی ایسے نماز پڑھتے ہوئے بھی معاملات میں درست نہیں ہے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اندر ستھرا نہیں بن رہا۔ تو وہ اندر ستھرا بننے، اس کو تزکیہ نفس بولتے، پاکیزہ بننا نہ، قلب کو اندر سے برائیاں، حسد، کینہ، دنیا کی محبت، مال کی محبت، عزت شہرت کی محبت، یہ سب بری خصلتیں، یہ نکل جانا۔ تو یہ کوئی وظیفہ پڑھنے سے نہیں نکلتے، اس کے واسطے مجاہدہ کرنا پڑتا اور شیخ مرشد کی رہنمائی لینا پڑتا۔ اس کے لیے وہ عہد و پیمان کرتے ہیں مرشد سے، کیا کہ میں آپ کے ہاتھ میں مرید ہو رہا ہوں اور میں عہد کر رہا ہوں کہ آپ جیسا میرے کو حکم دیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل میں نیک راستے پہ چلوں گا، نیکی کے راستے پر چلوں گا، اس کو مریدی بولے۔ اصل مقصد بنیادی یہ ہے، باقی بھی جو ہے وہ برکت کی بیعت ہے یا اور کوئی دوسری جو بیعتیں ہیں وہ ہے، مگر کئی دنیا کی خاطر بیعت کرتے۔ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، مرید کرا دو، بھلا حضرت سے شادی ہو جاتی اس کی۔ ارے یہ مریدی میں ہے اتنے کچھ بھی ہے، فہرست میں ہے اتنے مریدی کی، کاما نہیں بن رہے، منتاں پورے نہیں ہو رہے ہیں، ارے بہت نیک حضرت ہے ان سے مرید ہو جاؤ، کاما پورے بن جاتے تمہارے، اب تک نہیں جڑے، ان کے در سے جڑ جاؤ، نیا پار، بیڑا پار۔ حسن زن بولتے اسے، اس کی بھی تھوڑی بہت گنجائش ہے، لیکن بنیادی مقصد یہ نہیں۔ شیخ سے مرید ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے بن جائیں، اللہ کی طلب میں کسی اللہ والے کا دامن تھام لے تاکہ اس کی رہنمائی میں جو ہے قدم آگے بڑھتے جائے، یہ مقصد ہے پیری مریدی کا۔ اور یہ مقصد سے کوئی بیعت کرا تو مرشد ہمیشہ اچھا دکھتا اس کو۔ یہ جو دنیا داری کے مقصدوں کے تحت بیعت کرے، شادی ہونا بلکہ کرے تھے، 2-4 سال مرید ہو گئے، بعد نہیں ہوئی تو حضرت کے پاس مرید ہوا، فیض نہیں ہوا، کہتے کیا بولتے شادی نہیں ہوئی، شادی کو فیض سمجھاؤ نا۔ تو ایسا ایک دنیاوی مقاصد کے تحت بیعت ہونے میں یہ نقصان ہوتا کہ کام نہیں بنا، تو چونکہ مقصد وہ جو تھا پورا نہیں ہوا تو آدمی سمجھتا رانگ نمبر لگ گیا ہے۔